وآلہ وسلم۔ تو آج ہم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی قسموں کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی قسم جو اللہ رب العزت نے کھائی سورہ نساء میں، وہ بنیادی طور پر اس نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے، اپنے رب ہونے کی قسم کھائی ہے، مگر اس نے اپنے رب ہونے کی قسم اپنی ذات کی نسبت سے نہیں کھائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے رب ہونے کی قسم یا میری ربوبیت کی قسم، میری خالقیت کی قسم، میری رزاقیت کی قسم، یوں نہیں فرمایا۔ اپنی ربوبیت کی قسم خود اپنی نسبت سے نہیں کھائی، بلکہ اپنی ربوبیت کی قسم بھی نسبت مصطفیٰ سے کھائی ہے۔ یہاں سے یہ سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے کہ ایمان میں نسبت مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے، ایمان کے اندر عظمت مصطفیٰ کی محوریت اور مرکزیت کا عالم کیا ہے۔ اور اگر ایمان آقا علیہ السلام کی نسبت سے، حضور علیہ السلام کی عظمت سے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی مرکزیت اور محوریت سے اگر تصور ایمان کو اور عقیدہ توحید کے تصور کو اور عظمت ربوبیت کے تصور کو حضور علیہ السلام کی شان کی مرکزیت سے الگ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، تو دیکھنا ہے کہ ایمان بھی بچتا ہے یا نہیں بچتا، اور کوئی معرفت اس کی توحید کی باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی، اور کوئی تعلق اس عقیدے کا توحید کے ساتھ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو عقیدہ توحید سے تعلق ہی برقرار تب رہتا ہے کہ اس عقیدہ توحید میں مرکزیت شان رسالت پہ ہو۔ عقیدہ توحید کی صحت برقرار تب رہتی ہے کہ اس عقیدہ توحید کے اندر جو محوریت ہے وہ محوریت عظمت محمدیت کو نصیب ہو، محبت رسول کو ہو، شان رسالت مآب کو حاصل ہو۔ تو اگر عقیدہ توحید کا مرکز و محور شان رسالت مآب ہے، عظمت رسالت مآب ہے، محبت رسالت مآب ہے، تعلق رسالت مآب ہے، نسبت رسالت مآب ہے، تو پھر اس نسبت سے توحید کا عقیدہ بھی خدا کے ہاں مقبول ہے، پھر اس نسبت سے ایمان بھی خدا کے ہاں مقبول ہے، اس نسبت سے اللہ کی معرفت بھی خدا کے ہاں مقبول ہے۔ اب قرآن مجید کی پہلی قسم کی طرف توجہ فرمائیے۔ اس نے فرمایا فلا وربک۔ اس لا کی تفسیر اول یہ ہے، یہ جو پہلا لا آیا ہے لا اولا، یہ منافقوں کے زعم، منافقوں کے عقیدے کے رد کے لیے آیا ہے۔ منافق سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ سمجھا اور اپنے جمیع اختلافات میں حضور کو حکم اور فائنل سپریم اتھارٹی نہ سمجھا، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اپنا آخری مرجع اور مأویٰ نہ سمجھا، اور ہر بات پہ اگر آقا علیہ السلام کی حکم کے سامنے سر تسلیم خم نبی کیا اور قرآن کو مان لیا، اللہ کی آیتوں کو مان لیا، اللہ کو رب مان لیا، اس کے نازل کردہ حکم پر ایمان لے آئے اور اللہ سے براہ راست تعلق جوڑا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی عظمت سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حجیت سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی مرکزیت و محوریت سے اگر ہم پیچھے بھی ہٹ گئے، منکر بھی ہو گئے اور اللہ کو مانتے رہے، تو پھر بھی ہمیں اللہ قبول کر لے گا، ہمارا ایمان مقبول ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی ہیں کہ آ جاؤ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف
اور آ جاؤ بارگاہ رسالت مآب کی طرف. تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو میرے حبیب آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ میرے حکم کی طرف آنے سے نہیں کتراتے مگر آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں. سو جو میرے حکم میں، جو میری حکم کی طرف، میری ربوبیت کی طرف، میری توحید کی طرف اور میرے حکم کی حجیت کی طرف آنے سے تو نہ کترائے مگر آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبرائے. تو اللہ نے فرمایا رأیت المنافقین، میری نگاہ میں وہی منافق ہے. تو ان کا ایک ظام تھا، ایک گمان تھا کہ چلو حضور کی طرف نہیں جاتے، ان کو نہیں مانتے، اللہ کو مان لیتے ہیں تو شاید اسی سے کام چل جائے گا. تو اللہ رب العزت نے ان کے ظام، ان کے جھوٹے گمان اور ان کے اس باطل وہم کو رد کرنے کے لیے فرمایا فلا، اے منافقوں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لا کا معنی یہ ہے، پہلی تفسیر فلا، بس ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری طرف آؤ اور میرے مصطفیٰ کی طرف نہ جاؤ. مجھے مانو، میرے محبوب کو نہ مانو، میرے رب ہونے پر تمہارا اقرار ہو اور میرے محبوب کی حجیت سے تمہارا انکار ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. وربک، اور قسم ہے میرے محبوب تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک آپ کو اپنا حکم اور حاکم نہ مان لے کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا. پہلے منافقوں کے اس ظام باطل کی نفی کی، اس کو رد کیا، ان کے عقیدے کو ٹھکرا دیا اور ٹھکرانے کے بعد قسم کھائی اور فرمایا فلا وربک. اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ جس محبوب اور جس رسول کی بارگاہ میں آنے سے گھبرا رہے ہیں اور جس رب کو ماننے پر تیار ہیں، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ رب خود کس کا رب ہے اور اپنی پہچان کس کے رب کے طور پہ کروا رہا ہے اور اپنے آپ کو کس کا رب ہونا منوا رہا ہے. اے منافقو، اس محبوب کی بارگاہ سے کترا کر میری عظمت، میری ربوبیت، میری خالقیت، میری رازقیت اور میرے حکم کی حجیت پر ایمان کے دعوے کرنے والوں اور میرے محبوب کی عظمت سے اور اس کی بارگاہ کے ادب سے اور اس کی تعظیم سے اور اس کی تکریم سے اور اس کے ہر فرمان کی حجیت سے تم اپنی گردنیں پھیرتے ہو تو سنو، پھر اگر اس سے ہٹ گئے تو تمہارا رشتہ مجھ سے کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے بندے تم کب سے بنے اور میں تمہارا رب کب سے بنا؟ میں تو پہلے مصطفیٰ کا رب ہوں، پھر کسی اور کا رب ہوں. اس لیے فرمایا فربک، قسم ہے آپ کے رب کی، حالانکہ وہ ان کا بھی رب ہے. جن کو رد کیا جا رہا ہے تو ان کا بھی رب ہے، تو وہ کافروں کا بھی رب ہے، مشرکوں کا بھی رب، وہ تو جانوروں کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، مومنوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے. کل کائنات کا، کل موجودات کا، ہر شے کا وہی رب ہے. رب تو ایک ہے، ہر ایک کا رب ہے. وہ جو ہر ایک کا رب ہے وہ جب اپنی قسم کھانے پہ آتا ہے تو ہر ایک کے رب ہونے کی قسم نہیں کھاتا. وہ ہر ایک کا رب اپنی قسم کھا رہا ہے اور قرآن میں پہلی قسم ہے، پہلی تو وہ یوں نہیں کہتا کہ ساری کائنات کے رب کی قسم، کل انبیاء کے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم. یوں جیسے بھی کہہ دیتا حق تھا، مگر یوں نہیں کہتا. جب اپنی قسم کھاتا ہے تو فرماتا ہے فلا وربک، اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا کی ربوبیت کی طرف بھی اگر جانا ہے تو مصطفیٰ کی رسالت کے ذریعے سے جانا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اس لا کی تفسیر ثانی میں مفسرین کے ہاں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لا زائدہ ہے اور تاکید مزید کے لیے آیا ہے.
اور حضور علیہ السلام کی تنویع اور تفخیم کے لیے آیا ہے، آپ کی شان کو مزید بلند تر اور اجاگر تر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم قرآن مجید میں کھائی گئی، وہ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی عمر کی قسم، محبوب جیسے کوئی پیار سے کہتا ہے سونیا تیری جوانی دی قسم، تیری اٹھ دی جوانی دی قسم، تیرے شباب کی قسم، مگر شباب بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ حضور کی قسم کھائی تو فرمایا لعمرک، محبوب آپ کے میلاد سے لے کر وفات تک ساری زندگی کی قسم۔ یہ اپنی مستیوں میں، بد مستیوں میں اور گمراہیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے ان بھٹکنے والوں کی جو بھٹک رہے ہیں، مگر اس کی محبت کا عالم دیکھیے کہ ان بھٹکنے والوں کی کہ بہکنے کی بات کرنا چاہتا ہے، ان کی گمراہی کی بات کرنا چاہتا ہے، ان کے تباہ و برباد اور ہلاک ہو جانے کی بات کرنا چاہتا ہے، مگر ان کی ہلاکت کی بات سے پہلے ہلاکت بھی اس لیے ہوئی چونکہ حضور سے منہ پھیر لیا ہے۔ تو جس کا منہ حضور سے پھر جائے وہ ہلاک ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی قسم کھائی لعمرک، محبوب آپ کی پوری عمر کی قسم۔ جب پوری عمر کی قسم کھائی تو یہاں سے ایک اور نقطہ عقیدے کا واضح ہو گیا۔ بعض احباب کے ذہن میں یہ مغالطہ آتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد جو بعثت کے 23 برس ہیں وہ تو حق ہیں، وہ سنت ہیں، مگر معاذ اللہ وحی کے اترنے سے پہلے اور بعثت سے پہلے جو 40 برس تھے، کئی ایسے بھی لوگ ہوئے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ ہدایت کا علم نہ تھا، کسی بد نصیب نے کہہ دیا کہ بھٹکے ہوئے تھے معاذ اللہ، کسی نے کہا غلطیاں ہوئیں، کسی نے کہا پہلی زندگی حجت نہیں، کئی جس کے دل میں جتنی گمراہی اور جتنی ضلالت تھی اسی قدر اس نے لفظ بول دیے۔ رب کریم نے ان ساری گمراہیوں کو ایک قسم میں رد کر دیا، ایک قسم میں، فرمایا لعمرک، محبوب آپ کی ساری عمر کی قسم۔ اب عمر 23 سال کو کہتے ہیں یا پورے 63 سال کو کہتے ہیں؟ 63 سال کو، تو رب پورے 63 سال کی قسم کھائے اور آپ حضور کی حیات طیبہ کے 2 حصے کر کے پچھلے حصے کو بہتر اور پہلے کو معاذ اللہ کمتر بنائیں، تو یہ تو رب کی بات کو رد کر دینا ہوا۔ اگر 40 برس پہلی کی زندگی اتنی اطہر نہ تھی تو رب ذوالجلال نے اس حصے کی قسم کیوں کھائی؟ وہ کہتا لباسک، لباسوں کا، محبوب آپ کی بعثت کی قسم یوں کہتا، آپ کے زمانہ بعثت کی قسم یوں کہتا، لباسوں کا نہیں، اس نے فرمایا لعمروں کا، محبوب آمنہ کی گود سے لے کر قبر مبارک کی گود تک آپ کی ساری عمر کی قسم، آپ کی عمر کے ہر لمحے کی میں رب ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ اس میں نہ کوئی خطا تھی، نہ کوئی جھول تھا، نہ کوئی کمی تھی، نہ کجی تھی، آپ اطہر تھے، پاک تھے، اور قسم اس لیے کھائی پوری حیات کی چونکہ حضور ولادت سے پہلے ہی شرف نبوت سے بہرایاب تھے۔ کیونکہ آپ سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ، ترمذی شریف میں حدیث صحیح ہے، یا رسول اللہ آپ کو اعلان نبوت کا تو ہمیں معلوم ہے، آپ نے ہیرا کی غار سے اترے تو کیا، مگر یہ فرمائیے کہ نبوت کا شرف آپ کو کب سے ملا؟ متا وجبت لکن نبوہ، فرمایا وآدم بین الروح والجسد، اعلان تو آپ نے وادی مکہ میں جب میری عمر 40 برس ہوئی تو تب سنا، وہ میری بعثت تھی، ابتدائے نبوت نہ تھی، وہ اعلان نبوت تھا۔ ابتدا اور اعلان میں فرق ہوتا ہے، اعلان بھلے جب کوئی چاہے کرتا پھرے،
جب امر ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے. رہ گئی ابتدا کب سے ہوئی؟ فرمایا حضرت آدم کی بھی تخلیق عمل میں نہ آئی تھی جب میں نبی تھا. اس لیے اور ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیں، ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیں اس بات پر. یہ تو حدیث ہے، حدیث ہے، اس پر ایک قرآن کی نص دے دوں، قرآن کی نص دلیل کے طور پر. یہ ذہن میں رکھ لیں، تمام انبیاء علیہ السلام جو ہوئے، کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی معجزہ ملا اور وہ معجزہ تاجدار کائنات کے دامن میں نہ ہو. ہر نبی اور رسول کو جتنے معجزات ملے وہ سارے معجزات حضور کی ذات میں جمع کیے گئے اور پھر ہر معجزہ کو مرتبہ کمال تک پہنچا کر حضور کو عطا کیا گیا. ہر نبی کا معجزہ حضور میں ہے، ہر رسول کا معجزہ حضور میں ہے، اور ہر نبی کا کمال حضور میں ہے، اور ہر نبی کی عظمت و جمال حضور میں ہے. اس لیے حضور کی نبوت سب نبوتوں کی جامع ہے، اور حضور کی رسالت سب رسالتوں کی جامع ہے، اور حضور کی شان سب شانوں کی جامع ہے، اور حضور کی عظمت کل کائنات کی عظمتوں کی جامع ہے. جب یہ بات نکتہ سمجھ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ ملا کہ وہ پیدائشی نبی تھے. یہ قرآن میں ہے. جب حضرت مریم ان کو لے کے آئی گود میں اور پنگوڑے میں رکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی بغیر شادی کے بیٹا کہاں سے لائی ہو، تہمت لگائی. تو اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت فرما دی تھی جب تہمت لگائیں تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے. قرآن گواہ ہے. تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. پہلے دن کے بچے تھے، پہلے دن کے، پنگوڑے میں. انہوں نے کہا پنگوڑے میں پہلے دن کے بچے سے کیسے پوچھیں، کیسے پوچھیں؟ تو حضرت عیسیٰ بولے تم نہیں پوچھتے تو نہ پوچھو، میں بولتا ہوں. اور جواب دیا جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نبی آیا ہوں. تو قرآن کی نص ہے. تو جب پنگوڑے میں پہلے دن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو جب حضرت عیسیٰ جو مرتبہ میں نبوت محمدی سے کم ہیں اور نبوت مصطفیٰ جو جامعیت میں نبوت عیسوی سے بلند ہے، جب عیسیٰ کی نبوت پہلے دن سے ہے تو مصطفیٰ کی نبوت 40 سال بعد کیوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہلے دن سے اور مصطفیٰ کی نبوت کائنات کے پہلے دن سے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کے پہلے دن سے اور آقا علیہ السلام کی نبوت کل کائنات کے پہلے دن سے، اور اس دن سے جب دن بھی پیدا نہ ہوا تھا. چنانچہ یہ جو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم کھائی کہ محبوب آپ کی ساری عمر کی قسم، یہ حضرت علی بن ابی طلحہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو الجوزاء وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ صحابی کی روایت. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ نے کل انبیاء میں سے کسی نبی کی ساری عمر کی قسم نہیں کھائی، کھائی ہے تو فقط عمر مصطفیٰ کی کھائی ہے. اور یہی روایت حدیث میں حضرت سفیان اعمش سے بھی کرتے ہیں اس تفسیر کے باب میں. تیسری قسم اللہ رب العزت نے قرآن میں کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سورہ یاسین. یاسین کی مختلف تفسیرات و تعبیلات ہیں چونکہ یہ حروف مقطعات میں سے، مگر کہا گیا ایک قول کہ یہ حضور علیہ السلام کے اسماء میں سے ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں وَصَحَّ فِيهِ أَنَّهُ قَسَمٌ وَكَانَ فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ وَالتَّمْجِيدِ وَالشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المرسلین. ائمہ تفسیر نے کہا کہ یہ امر صحیح ہے
کہ یاسین بھی ایک قسم ہے حضور کے اظہار عظمت کے لیے، حضور کے مجد و رفعت کے اظہار کے لیے، اور یہ گواہی دینے کے لیے کہ محبوب آپ بلند رتبہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ بات نحاس نے روایت کی، اور اکرمہ کا قول بھی یہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سعید بن جبیر تابعی ان کا قول بھی یہ ہے کہ ہوا اسم من اسماء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دلیلہ انک لمن المرسلین، چونکہ خطاب حضور سے ہو رہا ہے اس لیے حضور ہی کا نام لے کر حضور کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور اس پر واحدی، امام واحدی روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، فرماتے ہیں کہ یاسین میں اشارہ ہے، حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے یا محمد، اور یا اور سین کے دو حرف ہیں، یا اور سین کے دو حرف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریق پر روایت ہے کہ یا سین میں خطاب ہے یا سید البشر، یا ہے اور سین سے مراد سید ہے۔ امام سلمی نے یہی روایت کی حضرت امام جعفر الصادق سے، امام جعفر الصادق نے فرمایا یاسین کا معنی ہے یا سید۔ امام لغت و تفسیر زجاج نے اسی قول کی تائید کی، کہا یاسین کا معنی ہے یا محمد۔ حضرت کعب بن احبار انہوں نے یہی روایت کی کہ یہ یاسین حضور کے نام کی قسم ہے، اس کا معنی ہے انک اکمل الرسل، حضور کی قسم کھا کے فرمایا محبوب آپ رسولوں میں سب سے اکمل ہیں۔ امام قشیری نے یہی روایت کی یا سید کہہ کے قسم کھائی گئی ہے، والقرآن الحکیم، پہلے حضور کی قسم کھائی، پھر حضور کی کتاب کی قسم کھائی، اور پھر کہا آپ سب رسولوں کے امام ہیں۔ پانچویں قسم جو قرآن میں آئی وہ سورہ سواد میں ہے، فرمایا سواد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 1 اور 2 امام ضحاک روایت کرتے ہیں۔ میں ہر بات سند کے ساتھ صحابی اور تابعی کے بغیر کوئی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، یہ صحابی کا قول یا تابعی کا قول میں ائمہ تفسیر، اور وہ ائمہ تفسیر جن پر کل مفسرین کا اعتماد ہے، جو مراجع ہیں۔ تو ضحاک روایت کرتے ہیں کہ سواد انہ قسم اقسم اللہ بہ، یہ قسم ہے، حروف مقطعات میں سے قسم ہے، اور اللہ نے سواد کہہ کر قسم کھائی ہے۔ اس قول کی تائید امام بغوی نے بھی کی، امام قرطبی نے بھی کی، امام قشیری نے کی، امام واحدی نے کی، امام ابن القیم نے کی جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں سواد اس کا معنی ہے صادق محمد، اے محمد تو سچا ہے، اے محمد تو سچا ہے۔ اور دوسری روایت میں بعضوں نے یہ تعریف کی سواد یہ قسم ہے صدق و محمد کی، اے محمد قسم ہے تیری صداقت کی، قسم ہے تیری سچائی کی، اور پھر قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ بل الذین کفروا، یہ بدبخت ایسے ہی تکبر اور رعونت میں سر پھرے بنے پھرتے ہیں، اور آپ کی مخالفت اور دعوت میں آپ کا انکار کرتے ہیں، اور معاذ اللہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ ہم ہی میں سے ایک بشر، اور ہمارے ہی قبیلے اور ہمارے انسانوں اور ہمارے اہل مکہ ہم ہی میں سے ہمارا جیسا ایک شخص نبی بن کے کیسے آ گیا۔ ان کو ان کی جھوٹی عزت اور جھوٹی نام و نمود کھا گئی ہے، اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں مولا، مگر میرے محبوب مجھے آپ کی صداقت کی قسم اور اس قرآن کی قسم جو آپ کا ذکر لے کے اترا ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ بدبخت ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ اس بات کے اوپر تصدیق آئی ہے۔ علامہ شوکانی نے حضرت عطا کی روایت سے بیان کیا سواد معناہ صدق محمد، اے اقسمت بسعاد و بالقرآن ذی الذکر،
اے باری تعالیٰ میں سواد کہہ کر آپ کی صداقت کی قسم کھاتا ہوں اور اس قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں. ان محمد لصادق، کہ بے شک حضرت محمد سچے رسول ہیں. اس قول کی تائید امام بیضاوی میں بھی ملتی ہے. ابو حیان نے البحر المحیط میں بھی اس قول کی تائید کی ہے اپنے اپنے انداز کے ساتھ. اور مختلف دیگر ائمہ نے بھی اس کی اپنے اپنے انداز کے ساتھ تائید کی. امام مراغی نے بھی اس کی تائید کی ہے. ساتویں قسم پھر قرآن مجید میں سورہ قاف میں کھائی گئی. ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. آیت نمبر 1 اور 2 ہے سورہ قاف میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قاف حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن فرماتے ہیں ہوا قسم ایضا، یہ بھی قسم ہے. اللہ پاک قسمیں 2 طریقے سے کھاتا ہے. کبھی اشیاء، اماکن، جگہوں کے ناموں کی قسم کھاتا ہے، کبھی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی مختلف چیزوں کے نام لے کر قسم کھاتا ہے، اور کبھی خالی حرفوں سے قسم کھاتا ہے. اور قاعدہ یہ ہے، اصول تفسیر میں یاد رکھ لیں، علوم اصول تفسیر میں اور علم بلاغت قرآن میں اور علم الاقسام کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ چیزوں کی قسم کھائے تو اس کے ساتھ حرف واو ضرور لاتا ہے. قسم نہیں بنتی چیزوں کی جب تک واو قسمیہ حرف قسم ساتھ نہ لائے. اس لیے کہتا ہے والطور، واو کا مطلب ہے قسم. فرماتا ہے والنجم، فرماتا ہے والشمس، فرماتا ہے والضحی والتین والزیتون. جب چیزوں کی قسم کھائے گا تو قاعدہ یہ ہے، لازم ہے کہ ساتھ واو کا حرف لگائے، اس سے قسم بنتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ خالی حرف کی قسم کھائے حرف کے ذریعے تو حرف خود واو کے کلمے کی جگہ لے لیتا ہے. حرف کے ساتھ پھر واو کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، حرف خود قسم بن جاتا ہے. یہ علم بلاغت قرآن کا اصول ہے. اس لیے فرمایا جب اللہ رب العزت نے قسم کھائی قاف سے تو وقاف نہیں کہا. جب قسم کھائی نون کہہ کر ونون نہیں کہا. جب قسم کھائی سواد کہہ کر وسواد نہیں کہا. جب قسم کھائی حامیم اور یاسین کہہ کر تو ویاسین وحامیم نہیں کہا. جب حرفوں کی قسم کھائے تو حرف خود واو بن جاتے ہیں، قسم بن جاتے ہیں. کسی اور لفظ سے قسم کھائے تو حرف وا لگانا پڑتا ہے. یہ اصول سمجھا کے آپ غور کریں. اب اس نے 2 قسمیں کھائی ہیں، ایک کھائی ہے قاف، ایک کھائی ہے والقرآن المجید. اب قرآن المجید چونکہ ایک شے ہے، قرآن ایک چیز ہے، ایک وجود ہے، تو قرآن کی قسم کے لیے واو لگایا اور قاف سے پہلے واو نہیں لگایا، قاف خود قسم بن گیا. تو اب قاف کا معنی کیا ہے؟ آؤ امام جعفر الصادق سے پوچھیں قاف کا معنی کیا ہے. ائمہ تفسیر سے پوچھیں کہ قاف کا معنی کیا ہے. امام ابن عطا سے پوچھیں قاف کا معنی کیا ہے. امام سلمی سے پوچھیں، امام قرطبی سے پوچھیں، امام خطابی سے پوچھیں، امام ابن الخطیب سے پوچھیں، امام فخر الدین رازی سے پوچھیں. کوئی یہ ساری تفسیریں اٹھائے تو اس کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو، بات اس کی سمجھ میں آئے. اور جو پڑھے بغیر ہی تقریریں کرتا پھرے اور کتابیں لکھتا پھرے اور واز اور لیکچر دیتا پھرے، جب اس نے پڑھا ہی نہیں اور گڑا ہی نہیں، نہ پڑھا نہ رنگ چڑھا، وہ کیا بتائے گا. تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی قاف. امام ابن عطا فرماتے ہیں قاف اقسم اللہ بقوت قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قسم کھائی، قاف سے مراد ہے قسم ہے قوت قلب محمد کی، قسم ہے قاف قلب محمد کی. محبوب
آپ کے دل کی قوت کی قسم کہ میرا قرآن جو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے تھے آپ کے دل نے اٹھا لیا. میں نے آسمانوں سے پوچھا, میں نے پہاڑوں سے پوچھا, کائنات کے ہر وجود سے پوچھا, ہر صاحب قوت اور صاحب طاقت سے پوچھا کہ اپنا کلام اتاروں تو برداشت کر سکو گے؟ ہر ایک نے کہا مولا تیرے قرآن کی قوت برداشت نہیں کر سکتے. قسم ہے تیرے دل کی قوت کی کہ میں نے قرآن اتارا اور تیرا دل سنبھل گیا. اقسم اللہ بقلب قوت محمد صلی اللہ بقوت قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکا ذالک کیوں فیہ لعلو حالہ. یہ اس میں حضور کے حال کا بلند رتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنا بلند رتبہ ہے, کتنا بلند رتبہ ہے. کیوں نہ برداشت کرتا قلب مصطفیٰ, کلام مصطفیٰ کو اور وحی خدا کو حضور کا دل برداشت کیوں نہ کرتا کہ رب کائنات نے حضور کا ظرف اتنا بنا دیا تھا, رب کائنات نے حضور کے حال کو قوت اتنی دے دی تھی, حضور کا جذب اتنا بنا دیا تھا, حضور کے باطن کو اتنا قوی بنا دیا تھا کہ یہ قرآن تو بذریعہ جبرائیل اترتا تھا قلب پر. برداشت کیوں نہ کرتا؟ ارے برداشت تو وہ تھی جب نہ جبرائیل درمیان میں تھا نہ پردہ درمیان میں تھا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے اس مقام پر بٹھا کر پردے ہٹا دیے. ما زاغ البصر وما طغى. مصطفیٰ خدا کو تک رہا تھا, خدا مصطفیٰ کو تک رہا تھا. فاوحى الى عبده ما اوحى. وہاں جو خدا نے وحی کی مصطفیٰ نے تو وہ بھی اٹھا لی, وہ بھی برداشت کر لی. اور اگلی بات یہ ہے اللہ پاک نے یہ دو قسمیں اتنی عظیم کھائی کیوں کھائیں؟ آگے جواب قسم وجہ بتائی ہے. فرمایا بل عجبو, یہ مکہ کے کافر و مشرک لوگ تعجب کرتے ہیں, استعجاب کرتے ہیں اور استعجاباً انکار کرتے ہیں.